اقتدار کے حصول کی جنگ کو بیچارے عوام اکثر حقیقی تبدیلی کی جنگ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سیاسی پارٹی جس کے پاس عوام کی حقیقی معاشی خوشحالی اور سیاسی خود مختاری کا کوئی جامع اور ٹھوس پروگرام سرے سے ہے ہی نہیں، نہ ہی اس پر کوئی تیاری ہے، بس محض حصول اقتدار کے لیے خوشحالی اور سہانے مستقبل کا راستہ تکتے عوام کو دام فریب میں الجھائے رکھنے کے لیے جھوٹے وعدے اور دل بہلانے کے لیے جذباتی نعرے ہیں۔ تحریک انصاف کے قائدین اپنے ہر کام میں مذہبی ٹچ ضرور دیتے ہیں، کبھی ریاست مدینہ اور کبھی فتح مکہ جیسے اسلامی تاریخ کے معروف استعاروں کو مرضی کے معنی پہنا دیتے ہیں۔ سچ اور حق کو اپنے لیے، بدی اور باطل کو مخالفین کے لیے بے دریغ استعمال کرنے سے سیاسی رواداری عدم برداشت میں بدل چکی ہے، جس میں روز ایک نیا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ علی محمد خان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ فتح مکہ کے ماڈل پر چلیں گے۔ یہ سب کم تھا تو اب وزیر اعظم کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب نے تو ہر حد ہی پار کر دی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جنہوں نے ان کے لیے سیاسی مداخلت کی ہے، اور 3 کروڑ لوگوں کے دلوں میں عمران خان کے نظریے کی جگہ بنائی، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے لوگوں نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ دیے۔ یعنی ایسی اصلاحات استعمال کر کے اپنے تمام سیاسی مخالفین کو کفار مکہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے سیاق و سباق سے ہٹ کر مذہبی استعاروں کا استعمال سیاسی جنون میں اضافے کا باعث بنتا آیا ہے۔ پی ٹی آئی جب اقتدار میں تھی تو کیا اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے؟ کیا سود سے پاک معیشت کی پالیسی بنائی؟ کیا شریعت کو نافذ کرنے کی ایک بھی کوشش کی؟ کیونکہ ریاست مدینہ کی بنیاد تو شریعت پر مبنی تھی۔ کیا عدل و انصاف کے نظام کے لیے مغربی قوانین کی جگہ اسلامی قوانین کو لانے کی بھی کوئی ایک کوشش کی؟ کیا اسی پارٹی نے اسلامی اصولوں پر مبنی خارجہ پالیسی بنانے کے لیے کوئی سٹیپس لیا؟ اسلامی قوانین کی بنیاد پر کوئی غیر جانبدار میڈیا پالیسی کو واضح کیا؟ اس حوالے سے ان کے دور اقتدار میں سوائے کھوکھلے نعروں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا ریاست مدینہ میں حکمران توشہ خانہ کے تحائف کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے؟ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر ایک چادر کے لیے جواب دے نظر آئے، لیکن ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے توشہ خانہ سے تحائف لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دور اقتدار میں غیر اسلامی قوانین اور ان کی پریکٹس کو ختم کیا؟ تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کے اپنے دعووں کے مطابق نہ ان کی تیاری ہے اور نہ ہی ان کے پاس تربیت یافتہ افراد ہیں، ورنہ عوام میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو آمادہ تھا، لیکن وہ تقریباً اپنے 3.5 سال اقتدار میں کوئی بھی جوہری تبدیلی لانے سے قاصر رہے۔ لیکن اب وہ پھر میدان سیاست میں پہلے سے بڑھ کر دعووں کے ساتھ سرگرم عمل ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر دوبارہ ان کے سر پر اقتدار کا ہمہ بیٹھا تو وہ خفیہ سمجھوتوں کے ایوانوں سے پرواز کرتا آئے گا۔ خودداری اور حقیقی آزادی کے سلوگن محض نعرے ثابت ہوں گے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قرارداد پاکستان اور قیام پاکستان کا بنیادی محرک بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا حصول قرآن و سنت اور شریعت محمدی کی بنیاد پر اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ جب بانی قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کا دستور کیسا ہوگا، کیا پاکستان کا دستور آپ بنائیں گے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس 1300 سال سے دستور موجود ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اللہ کی رسی کو تھامتے ہوئے قرآن کریم کو اپنا دست و راست بنانا ہوگا، اور ریاست طیبہ سے رہنمائی لیتے ہوئے خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہوگا۔